بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله وسلم. علم سکون میں خوش آمدید. رات کی خاموشی ہے، ہر طرف تنہائی ہے، دنیا سو چکی ہے مگر آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ تہجد کا ہے۔ تہجد صرف چند رکعات کا نام نہیں، یہ روح کی بیداری ہے۔ یہ اس دل کی صدا ہے جو دنیا کے شور میں دب گیا تھا اور اب اللہ کے سامنے خاموشی سے کھڑا ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ یا اللہ، سب سو گئے مگر میرا دل آپ کی عبادت کے بنا سکون نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ سورۃ الاسراء آیت 19۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد محض نفل نہیں بلکہ یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو عام درجے سے اٹھا کر خاص مقام تک لے جاتی ہے۔ تہجد کا سب سے بڑا فائدہ اللہ سے قربت ہے۔ دن میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دن کی نمازوں میں دنیا کے خیالات اور مصروفیات شامل ہو جاتی ہیں، مگر تہجد میں صرف آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ دکھاوا، نہ تعریف کی خواہش، نہ کسی انسان کی نظر، بس ایک سچا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد وہ عبادت ہے جس کی قدر آسمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس وقت دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور وہ دعائیں زبان پر آتی ہیں جو دن میں الفاظ نہیں بن پاتی۔ تہجد دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ جو دل دن بھر خوف، بے چینی اور مایوسی میں گھرا رہتا ہے، وہ رات کی اس عبادت میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تہجد دراصل دل کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو آنسوؤں کے ساتھ نکلتا ہے، جو دل کی گہرائی سے آتا ہے اور جو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ تہجد گناہوں کو دھونے والی عبادت ہے۔ رات کی تنہائی میں جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ معاف بھی فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت